مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مختلف مقامات سے 5 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، پھر سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، پھر سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے۔ یہ آیتیں میں نے اس لیے قرآن مجید سے تلاوت کی کہ میں کافی دنوں سے پریشان تھا، سوال کا ذہن میں جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ سوال بھی آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کا جواب جو میں نے قرآن سے تلاش کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یا الہ العالمین، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ہمارا رب سچا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیغمبر کی ذات سچی، اور جو دین مانتے ہیں وہ دین سچا، اور جو کلام ہم پڑھتے ہیں وہ کلام بھی سچا۔ پھر کیا وجہ ہے چاہے کوئی سنی مولوی اپنی مسجد میں ہو، یا اہل حدیث ہو، یا دیوبندی ہو، یا شیعہ ہو، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، ہر فرقہ اپنی اپنی عبادت گاہ کے اندر، اپنی اپنی مسجد کے اندر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہودیوں کو برباد فرما، اسرائیل کو تباہ فرما، لیکن تباہ اسرائیل نہیں ہو رہا بلکہ شہید فلسطینی ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کتنے ہزاروں ایک ہفتے کے اندر شہید ہو گئے، کتنے لاکھوں 15 لاکھ بندہ گھروں سے بے گھر ہو گیا، اور ان لوگوں نے اب تو اپنے بچوں کے جسموں پر نام لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ کسی صحافی نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ شہید تو ہو ہی جانا ہے، میزائل کے حملے سے اگر شکل خراب ہو بھی گئی ہمارے بچوں کے تو جسم پر نام لکھا ہے، اپنے بچوں کی لاش شناخت کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے پوچھا میرے مالک یہ کیا چکر ہے؟ کشمیر میں برباد ہوں تو مسلمان، افغانستان میں برباد ہوں تو مسلمان، فلسطین میں برباد ہوں تو مسلمان، عراق کی تباہی ہو تو وہ بھی مسلمان۔ یا الہ العالمین، یہ صرف 80 لاکھ بندہ یہودیوں کا، صرف مٹھی بھر 2 ارب مسلمان اور مٹھی بھر یہ لوگ، اے میرے مالک ظلم کرنے میں یہ پیچھے نہیں دیکھتے، اور جتنی سپر پاورز آئے، برطانیہ کا وزیر اعظم اسرائیل جاتا ہے تو وزیر اعظم کو مبارک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم کامیاب ہوگے۔ امریکہ اپنی ہمدردیاں جتاتا ہے تو اس خبیث اسرائیل کے ساتھ جتاتا ہے۔ یا الہ العالمین، ہم پوچھتے ہیں
ہمارا اللہ بھی سچا، ہمارا رسول بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا سب کچھ سچا، قبلہ سچا، کعبہ سچا، یا اللہ دین سچا، مالکہ تیری ذات سچی، تیرا معبود سچا، یا اللہ پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ فرمایا کہ ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں۔ اللہ نے جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اتنے تک کسی قوم کی حالت بدلتا نہیں جتنے تک وہ خود اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ رب نے فرمایا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، خدا بھی سچا، نبی بھی سچا، لیکن تم بدل گئے، تم وہ نہیں رہے جو 300 آؤں کر مقابلے میں ہزار ہوتے تھے، اور وہ دعائیں تو کرتے تھے لیکن گھر میں بیٹھ کر کفر مکہ کی بربادی کی دعائیں نہیں کرتے تھے، بلکہ میدان میں نکلتے تھے۔ جو جتنے جوگا ہوتا تھا وہ اتنا کرتا تھا۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے لوگ رفلے پکڑ لو، نہ، یہ بھی حل آج کے زمانے میں یہ حل نہیں ہے۔ میرا یہ بھی مطلب نہیں کہ اسلام کے جتنی 55 اسلامی ممالک ہیں ان میں پاکستان ایٹمی قوت ہے، یہ ایٹم کا بٹن دبا دے اور بم پھینک دے، میرا یہ بھی مطلب نہیں۔ میرا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کھربوں روپیہ قوم کا لگا کر جو ایٹمی قوت حاصل کی ہے، اگر اس کا جھاکہ نہیں دے سکتے، اس کے جھاکے سے بیان نہیں دے سکتے، تو لعنت ہے تمہاری ایٹمی قوت پر۔ اگر آج تمہاری ایٹمی قوت کا جھاکہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یہ جھاکہ اور بہانہ نہیں بن سکتا، تو کیوں اس قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہو؟ یہ قوم جو 5 سال پہلے جو چیز 100 روپے میں لیتی تھی آج 2000 میں لے رہی ہے۔ اتنا جو ظلم کر رہے ہو اس قوم پر، پھر اس قوم کی غیرت کا سودا بھی ذات کرتے ہو۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے جتنے اسلامی حکمران ہیں، حکمران بعد میں آئے، پہلے مسلمان ہیں، کیا ہم قرآن کے مطلوبہ مسلمان بن سکے؟ قرآن کہتا ہے جو میرے مطلوبہ مسلمان تھے بدر میں دیکھو اسلحہ پاس نہیں، تم تو ایٹمی طاقت رکھتے ہو، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے، اور وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ گئے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وقت دعا کی جب وہ اپنا سب کچھ لے کر دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرات محترم رب فرماتا ہے گھر بیٹھ کر دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا حکمران جن کو تم ٹیکس دیتے ہو، تمہاری فوج، تمہارا سال کا اربوں روپیہ قوم کا جن کی تنخواہ میں جاتا ہے، تم ماچس کی ڈبیا خریدتے ہو، اس پہ بھی ٹیکس کٹاتے ہو، جس ٹیکس سے فوج تنخواہیں لیتی ہے۔ تم بجلی کا بل دیتے ہو، تم سوئی گیس کا بل دیتے ہو، تم چینی خریدو، چاہے ماچس کی ڈبیا خریدو، چھوٹی سے چھوٹی شے خریدو یا کوئی گاڑی خریدو، جو ٹیکس دیتی ہے یہ قوم، اس قوم سے فوج کی تنخواہیں بنتی ہے۔ وہ فوج کس لیے ہے؟ صرف شراب پینے کے لیے، صرف پلاٹ لینے کے لیے، صرف باہر کے ملکوں میں جزیرے خریدنے کے لیے،
میں سیاستدانوں کی کرپشن نظر آتی ہے، جنرلوں کی کرپشن کیوں نہیں نظر آتی؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم نے اس ملک میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی؟ جو بندہ آج سے 4 سال پہلے گندا ترین بنا کے پیش کیا، آج اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہو، اور جو ہیرو تھا آج وہ چور بن کے جیب میں ہے۔ 75 سال سے اس قوم کے ساتھ مذاق کرنے والوں، اگر میں کہتے ہو کہ کوک چھوڑ دو یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، پیپسی چھوڑ دو یہ یہودیوں کی پروڈکٹ ہے، تو اس کے بدلے تم نے کوئی بنا دیتے؟ کیا تمہاری قوم کے نوجوان کوک بنانے کا فارمولہ نہیں جانتے؟ کیا تمہاری قوم میں کھرب پتی سرمایہ دار نہیں ہے؟ سارا کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے سستی فائل کرتا ہے، کوئی لنگر خانہ کھول لیتا ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ بنا دیتا ہے، کرنے والا کام نہیں کرتا کہ ایسے کام عمل کیے جائیں، فیکٹریاں لگائی جائیں، ملیں لگائی جائیں، تاکہ ہماری قوم جو چیزیں باہر سے خریدتی ہے وہ ہم پیدا کریں، پیسہ بھی کمائیں، قوم کی غیرت بھی بچائیں۔ جو کسی نے میری گل کا اختلاف ہے تو یار گل سچی ہے، کم خاموشی سے جانوروں کی طرح یہ قوم زندگی گزارتی رہے گی، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جو تمہارے سامنے زبان کھولتا ہے وہ تمہارا مجرم بن جاتا ہے، تم اس کو گندا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اس کو ذلیل کر کے اس کو ملک بنا کر دیتے ہو۔ پھر جب تمہارے قوم پڑتا ہے، تمہارے بوٹ چاٹتا ہے، تو پھر وہی ہیرو بن کے واپس آ جاتا ہے۔ یا اللہ کیوں اے میرے مالک یہ کام کیوں ہو رہا ہے ہم پر؟ اہل سنت مولویوں، شیعہ مولویوں، دیوبندی مولویوں، اہل حدیث مولویوں یا ان کے عوام اپنی اپنی مسجدوں میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، اسرائیل کو تباہ کر دے، لیکن ان کے حملے بڑھتے چلے جاتے ہیں، فلسطین برباد ہو رہا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہماری صورت تو یہ ہے کہ ہم بولنے پر بھی ڈر گئے۔ یا الہ العالمین کیا وجہ ہے؟ اہل حدیث، دیوبندی، اہل سنت، شیعہ حضرات اپنی اپنی عبادت گاہوں میں سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر، اسرائیل برباد نہیں ہو رہا، یا اللہ کیا وجہ، کیا ہمارا خدا سچا نہیں؟ استغفر اللہ، نبی ہمارا سچا، خدا ہمارا سچا، دین ہمارا سچا، پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ، میں رات کو سوچتا رہا، میں نے قرآن سے 5 آیتیں تلاش کر کے میں نے نوٹ کی، اپنے سوال کا قرآن سے جواب لیا۔ پہلا جواب جو اللہ کے قرآن نے دیا، حضرات محترم سورہ رعد کی آیت نمبر 11 فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اتنے تک کسی قوم کی حالت کو بدلتا نہیں جتنے تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلتی نہیں۔ اب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انداز وہ ہو جو ان لوگوں کا تھا جو 313 ہو کے چھا گئے۔ فرمایا رب بھی وہی ہے، 313 دین بھی 313 والا ہی ہے، قرآن بھی 313 والا، لیکن تمہارا اندر بدل گیا، تم بول نہیں سکتے، تم میں
تم سے مراد آپ نہیں ہو، آپ کے حکمران ہیں جو پابندے دو یہ بیان نہیں دیتے کہ ہم فلسطین کے حق میں ہیں۔ بچپن اسلامی ممالک اگر بیان دے دے تو کیا ظلم ہوگا؟ او جی آئی ہے میں تو ڈر لگ رہا ہے کرنے نہیں لبڑے اگے ٹکڑے لوگ دیا نہ رمیاں وگلیاں جڑی شاید 3 سال پہلے 100 روپے دی لیندے ایسے آج وہ 2000 دی لے رہے ہیں اور تھوڑا جہا ظلم اور سہ لو کم از کم ظلم دیکھتے قوم تے کر رہے ہو، غیرت تے نہ ویچو قوم دی۔ چلو کوک چھوڑتے ہیں، پیپسی چھوڑتے ہیں، تم کوک کی جگہ تو ہماری قوم نے جو چیز بنائی وہ بتاؤ۔ ہماری ٹوپی اور تسبیح بھی چائنا سے بن کے آتی ہے، وہ غیر اسلامی ملک ہے، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ کمائی کرے خود، ٹوپیاں خود بنائیں، مدینے بھیجے، مکے بھیجے، تسبیحاں خود بنائیں۔ وہ جو ریال وہ لوگ لیتے ہیں، ڈالر وہ کماتے ہیں، وہ ہم کمائیں، ہماری قوم کمائے۔ یا الہ العالمین فرق کہاں ہے؟ فرمایا فرق تم میں ہے صرف قرآن بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، پیغمبر بھی وہی ہے، لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے، یہ وہابی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، ہم مولویوں نے بھی دین کو ایک نہیں رہنے دیا۔ ہمارا نبی آئے تھے، انہوں نے ایک امت بنائی، ہم نے ایک امت کے اتنے فرقے بنا دیے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، پھر اگلی وجہ یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ آ گیا وہ اسی پر خوش ہے۔ بریلوی آنکھیں ساٹھے وٹیا وڈا عاشق مصطفیٰ کوئی نہیں، اہل حدیث آنکھیں ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، شیعہ آنکھیں کہ جناب ساٹھے کو نساریاں تو وڈی طاقت آلِ بیت کی محبت آ گئی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر خوش ہو گیا۔ یا اللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں یہود برباد ہو جائیں، برباد فلسطین نہیں ہو رہے، وجہ فرمایا وجہ تم ہو، 313 والے بن جاؤ، فتح مکہ والے مسلمان بن جاؤ، خیبر اور خندق والے مسلمان بن جاؤ، تم وہ کربلا والے بن جاؤ جو کسی آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزارے۔ تمہاری آئیڈیالوجی تو پیسہ ہے، تمہاری آئیڈیالوجی تو ریال ہے، تمہاری آئیڈیالوجی تو یاو، تمہاری آئیڈیالوجی وہ نہیں جو ان لوگوں کی تھی۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ یہ ہے تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، میں نے قرآن سے اپنے سوال کا جو جواب تلاش کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے تو میرا رسول کھڑا ہو کے کہے گا جو کہے گا، رب نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن نہیں، قرآن خانیاں جتنی ہونا دیا نکے ہو دیا، بس قرآن خانیاں دے ہو دیا، قرآن فامیاں نہیں ہو دیا۔ قرآن نہ سارے کو وڈا
پیدا کرنا اور اسے دین سمجھنا. وہ بھی قرآن ہم اس لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی محبت میں نہیں پڑھتے. قرآن چاچے کی بخشش ہو جائے. وہ قرآن خانیاں نہیں، میریاں گلاں میرے اپنے واسطے بھی بڑیاں کوڑیاں. پر اے ممبر ہے، ممبر رسول قیامت والے دن رابعی تو بدلا سان پڑھو وان پیچھو کہ سچی گل ہے تے نہ کیتی تے پکڑا جائے. فرمایا تساں قرآن نال پیار ہی کوئی نہیں، قرآن نو تو تسی بہانہ بناندے ہو. قرآن تسی مردے دی کتاب سمجھی ہوئی، اس ویلے کھولنا جلے کو مر گیا ایسے اتنے قدم کیتے نہ اتنے کیتے نہیں اتنے کیتے. وہ ونگار بھی پالنی قرآن بس. ونگار جو ڈالتے ہیں وہ قرآن کی محبت میں ڈالتے ہیں، جڑا فوت ہو گیا وہ بھی محبت. مقصد یہ کام ساڈا اپنا سیدھا ہو، قرآن جیتے بھی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. فرمایا میں تہاڈیاں دعاواں بڑیاں قبول کراں جے وچوں کرو. وہ بدر میں جڑے نکلے آن پڑھو نکلے تو پھر دعا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے. ابراہیم گھر بیٹھے تھے، اس وقت یہ حکم نہیں آیا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. آگ کی طرف رب کا حکم کب آیا؟ جب ابراہیم آگ میں چھلانگ لگا گئے. اسماعیل واسطے دنبا آیا نا، گھر بیٹھے چھری تھلے لمحے پایا پہلو. پہلے چھری کے نیچے لیٹنا پڑتا ہے اور باپ کو 110 یا 20 سال کی عمر میں پہلے چلاتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا. اللہ کا حکم جو نہیں تھا چھری کو، چھری اثر نہیں کرتی. پھر سوچتے ہیں عمر چوکی ہو گئی، 110 یا 20 سال، شاید کمزوری ہو گئی، صحیح زور نہیں لگ رہا. حضرت ابراہیم نے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکا کے بائیں ہاتھ میں بیٹے کی گردن کو پکڑا، دائیں ہاتھ میں چھری کو پکڑا. جتنا زور تھا لگا دیا. پھر رب بولا جبریل آ جا، اے جو کرنا چاہتا ہے کر بیٹھا ہے. اے دی بیٹے دی قربانی بھی قبول ہے تے پتر تھلو ہٹا تے چھری تھلے دوبارہ کھا. بدر میں صحابی حضور دی بارگاہ چاہیا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. تلوار ایک کہاں تھوڑیاں ساڑیاں جب تلوار چاہنے آنا تلوار گردن تے جاندی پیچھو ہے تکابر دی گردن پہ ہو جاندی. فرمایا میرا بیلی جبریل رب آکھیا میں گھر بیٹھیا کم نہیں ہونا. جدو میرے نبی تے صحابی تلوار چاہی تو اب کو زیادہ کھیچڑ نہ کرنی پڑے. اگلا کام تو نہیں، تلوار نبی کا صحابی جائے جب تک تو تاکہ شہادت کا ثواب اور غازی بننے کا ثواب میرے محبوب کا صحابی لے جائے. اسی جناب دعاواں تے کرتے ہیں بس ساڈیاں دعاواں قبول اس تو نہیں ہونے ہیں. اسی وہ مسلمان نہ رہے، اسی دلوں مسلمانوں بن جائیے. رب آتا ہے تسی یہ دسو بتوان کیڑی شے ہے جیڑی میں گھٹ دیتی. رب آتا ہے عالم اسلام دے وسائل دیکھو. سب تو پہلے ربی وسائل، مشہور دریا خان، مشہور ساحل تمہارے پاس، مشہور خلیجے تمہارے پاس. عالم اسلام کی ملکیت میں ہے. دریائے نیل ہو، دریائے دجلہ ہو، دریائے فرات ہو، بحر ابیض ہو، بحر احمر ہو، بحر عرب ہو، بحر اسود ہو، یہ سارے ابحار اور یہ سارے دریا رب نے جو قدرتی ذریعہ مسلمانوں کو دی ہے. دوسرا
مواصلاتی وسائل، مواصلات دے وسائل رب نے اس طرح اس امت کو دیے کہ اسلامی ممالک درمیان میں کر دیے. پورا کفر اتنا باہر، اسلامی ممالک پورے کرۂ ارض کے درمیان میں ہے. وہ آپ کے ملکوں سے گزرے بغیر اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں. یہ ٹیل اور قوت بھی رب نے فرمایا قدرتی تھی، میں نے تمہیں دی. حتیٰ کہ تمہارا عبادت کا جو گھر ہے بیت اللہ، وہ زمین کا مرکز ہے، وہ میں نے تمہیں دیا. مادی وسائل میں نے تمہیں دیے. زمین سے جو طاقت ہے، جو پیسہ ہے، جو پیسے کمانے کا ذریعہ بہترین پیٹرول تمہیں دیا. تیل کے کنویں زمین سے تمہارے، گیس تمہاری، نمک تمہارا، کوئلہ تمہارا، جو معدنی وسائل تھے رب نے کہا میں نے اسلامی ملکوں کو دیے. پھر آ جاتے ہیں فوجی وسائل. فوجی وسائل پوری دنیا کی فوج کو اکٹھا کر لو. 4000 مذہب ہیں، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 1,00,000، کسی کے پاس 2 لاکھ. کل آبادی کا 25% مسلمانوں کا حصہ ہے فوج میں. باقی 75% ایک ہی ملک کو نہیں. باقی ساری دنیا، کسی کے پاس 2%، کسی کے پاس 3%، کسی کے پاس 4%، اور پوری آبادی کا فوج کا 25%. 25%، 1% نہیں، 2% نہیں، 4% نہیں، 25% صرف مسلمانوں کو دیا. فوج چوکی ساٹھی. نباتاتی وسائل رب نے ہمیں دیے. عالم اسلام کا جو کل رقبہ ہے وہ 35% بنتا ہے پوری زمین میں. باقی جو 65% ہے نا، وہ یہ نہیں کہ صرف ایک کا ہے، وہ ساروں کا 2%، 4%، 5%. اور جو عالم اسلام کو دیا وہ کتنا ہے؟ 35%. اور زرعی وسائل، سبزیاں ہمارے اسلامی ملکوں میں، چاول، گندم، تیل والے بیج، کھجور، زیتون، جو بھی زمین خوبصورت چیزیں پیدا کرتی ہے، رب نے اسلامی ملکوں کو زرعی زمین عطا فرمائے. عددی وسائل، کوئی 100 تے کوئی 1000 تے کوئی 10,000 تے کوئی 20,000. 8 ارب آبادی پوری دنیا دی. کوئی لکھاں بیچ لو تے کوئی ہزاراں بیچ لو تے کوئی کروڑاں بیچ لو. صرف مسلمان وہ نے کہ جڑے 2 ارب کتنے لکھاں کروڑاں تو بھی ہوتے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ سارے وسائل قدرتی تو میں نے تمہیں دیے. آبی وسائل تمہارے پاس، مواصلاتی وسائل تمہارے پاس، مادی وسائل تمہارے پاس، فوجی وسائل تمہارے پاس، نباتاتی وسائل تمہارے پاس، زرعی وسائل تمہارے پاس، عددی وسائل تمہارے پاس. یہ سارے تمہارے پاس ہے. یا اللہ پھر فرمایا تمہارا خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، تمہارا دین بھی سچا، تمہارا پیغمبر بھی سچا، اور یہ سارے وسائل بھی تمہارے پاس ہے. لیکن اگر پھر بھی خزانے میں ہو تو خود کو بدلو. جو پہلی آیت میں نے پڑھی وہ آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا. اگلی آیت اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایمان والے ہو، اچھے عمل کر گزرو گے تو میں رب کا وعدہ ہے زمین میں حکومت تمہیں عطا کر دوں گا.
ہماری کمزوری کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان کی کمزوری، نمبر 2 قرآن کو چھوڑ دیا، نمبر 3 آپس میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے تقسیمیں بڑی بڑی تھیں، یہ شیعہ یہ حدیث یہ دیوبندی یہ اب اور ہیں، یہ قادری، اب قادری میں بھی تقسیمیں ہیں، یہ فلاں جگہ مرید، یہ فلاں جگہ مرید، چشتی، یہ چشتی ہے سنی، پھر یہ چشتی، یہ قادری، یہ نقشبندی، یہ سورمردی، پھر آگے ان میں بھی تقسیمیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار۔ اور سب سے مین وجہ رب کہ اس قرآن سے پتہ چلی کہ تم نے اپنی خلافت ایک نہیں رہنے دی۔ جب ہماری خلافت ایک تھی نا، میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ عمر فاروق نے مسجد اقصی فتح کی، چابیاں لی، یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، 6 صدیاں عثمانیہ خلافت رہی۔ اور یہ پیچھے ٹی وی والوں نے ڈرامہ بھی ترکی والوں کا اردو میں کیا تھا، ارطغرل وہ بنیاد تھا، اس کا بیٹا تھا عثمان، پھر آگے اس کا بیٹا، پھر وہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، پھر وہ 600 سال اس عثمان کی وجہ سے، ارطغرل کا بیٹا عثمان، اس عثمان کی آگے اولاد 6 صدیاں ان میں خلافت رہی، تو اس عثمان کی وجہ سے اس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس خلافت ہوتی ہے، ایک آرڈر ہوتا، سارے ملک کو تسلیم کرتے، وہ بات بڑی تھی، تم میں وہ مرکز کھو دیا۔ ہمارا جو آخری خلیفہ تھا نا ایک پوری دنیا اسلام کا، وہ تھا عبدالحمید ثانی، حالانکہ اس کو مجبوریاں بڑی تھیں، یہ یہودیوں نے گھیرا کر لیا تھا، معاشی حوالے سے تباہ کر دیا تھا، اس کو بڑی مجبوریاں اور کمزوریاں تھیں اس کو، اس کے بعد یہ یہودی ہے۔ اس کے زمانے تک عبدالحمید ثانی، کیا کہا میں نے؟ عبدالحمید ثانی کے زمانے تک مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس ہی تھی، اس کے پاس یہودی ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک ترکی پر بڑا قرضہ چڑھ گیا ہے، ہم اتنا سونا دیتے ہیں، تمہارے ملک ترکی کی ساری تجوریاں اور بیت المال کی ساری تجوریاں سونے سے بھر دیتے ہیں، صرف ہمیں فلسطین میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہے۔ وہ ہمارا کمزور سا خلیفہ تھا، آخر میں عبدالحمید ثانی مجبور بڑا ہو گیا تھا، کمزوریاں بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس نے نیچے جھکا تیلا اٹھایا، تنکا، اس نے کہا جتنے تک میں زندہ ہوں اس تنکے جتنی جگہ تمہیں فلسطین سے میں نہیں دوں گا۔ ان کو پھر اس کو گرانا پڑا، وہ گیا، وہ جاتا گیا تو یہودیوں نے اسرائیل بنا لیا۔ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہمارا لبرل طبقہ اور ڈبل روٹی برانڈ وہ یہ اب سوچ رہا ہے کہ کر بھی لے تسلیم تو کیا ہوگا، لیکن ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا۔ میں داد دیتا ہوں اس پہ۔ اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یہودیت، یہ اسرائیل یہودیت کی ایک ناجائز قبضہ ہے ان کا، اور پاکستان اس اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ لفظ کس کے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے۔ تو جب تک ہمارا مرکز ایک تھا، چاہے کمزور تھا، اس نے تنکا اٹھایا، اس نے کہا ایک تیلے بھی یا نہیں ملی جتنے تک میں جمنا۔ وہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر قبضہ ہوا یہودیوں کا، یہ چند صدیاں ہوئی ہیں ابھی، یہ ان کے قبضے میں آیا، اور وہ وہاں پہ مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اب تو خیر تقریباً رات کو بتا رہے تھے 15 لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو گئے اور کتنے ہزاروں شہید ہو گئے۔ تو یار اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کے لیے کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں ہم